السلام علیکم دوستو، میرا نام شائستہ مومن ہے اور آج میں آپ سے ایک اہم موضوع پہ بات کروں گی، مصوری اور نیوڈ پینٹنگز۔ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمیں بہت سارے سوالات کا سامنا ہوتا ہے نیوڈ پینٹنگز کے حوالے سے، جو کہ ایک عام ناظر کے لیے نہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں اور تاریخی حوالوں سے، نظریاتی حوالوں سے اور ٹیکنیکل حوالوں سے کچھ باتوں کی وضاحت ان کے لیے ضروری تھی۔ اس وجہ سے میں نے یہ مضمون لکھا ہے اور اب آپ کی خدمت میں یہاں پیش کر رہی ہوں۔ مائیکل اینجلو کہتا ہے کہ وہ روح نابینا ہے جو یہ نہیں جانتی کہ پاؤں جوتوں سے زیادہ قدر رکھتے ہیں اور جلد لباس سے زیادہ حسین ہے۔ مصوری کے فن سے وابستہ لوگوں کے لیے نیوڈ بنانا یعنی بے لباس انسانی جسم بنانا کوئی اچنبھے والی بات نہیں، لیکن عام لوگ اکثر یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ آخر کیوں انسانی جسم کو بے لباس دکھایا جائے۔ اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مضمون لکھا گیا ہے کہ عام لوگوں تک اس کی تاریخی ضرورت اور مختلف نظریات پہنچائے جائیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوتا ہے۔ کسی لینڈسکیپ پینٹر سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ وہ لینڈسکیپ کیوں بناتا ہے۔ اسٹل لائف بنانے والے سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم بے جان زندگی کیوں بناتے ہو۔ انسانی جسم بھی قدرت کے حسن کا ایک مظہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے بہت سے نفسیاتی اور اخلاقی تحفظات جڑے ہیں۔ خاص کر ہمارے معاشرے میں تو اسے صرف جنسی اشتہا سے منسوب کیا جاتا ہے، جنسی تعلق جو کسی بھی جاندار کی نوع کو برقرار رکھنے کا مظہر ہے۔ ہمارے ہاں شرم و حیا اور گناہ و ثواب کے ان گنت سوال کھڑے کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلیں تو ایک کے بعد ایک پیچیدہ کلیہ سامنے آتا جائے گا۔ آپ ایک گتھی سلجھائیں تو دوسری گتھی حاضر، اور پھر خاص کر ہمارے معاشرے میں جہاں اقدار، روایات اور مذہب انتہا پسندی کی حدوں کو چھو جاتا ہے، لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرنا کہ نیوڈ پینٹنگ ایک فارم آف آرٹ ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ابتدا سے دیکھتے ہیں۔ آرٹ میں نیوڈ کی ابتدا قبل از مسیح یونانیوں کے ہاں ہوئی تھی۔ یونان میں مرد و زن ایتھلیٹکس کے کھیل میں سر تاپا برہنہ حصہ لیتے تھے اور یہ مقابلے ان کے مذہبی تہواروں کا حصہ ہوتے تھے۔ یہ یونانی تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان کے ہاں مضبوط اور خوبصورت انسانی جسم کو بہت اہمیت اور فوقیت دی جاتی تھی۔ وہ اپنے دیوتاؤں کے برہنہ مجسمے بنایا کرتے تھے اور انہیں عظمت اور وقار کی علامت گردانا جاتا تھا۔ ان کے لیے یہ بات عام سی تھی، جبکہ اسی دور میں دنیا کے دوسرے حصوں میں بے لباسی کو پستی، ذلت اور ہار کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، اور آج تک بھی اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے۔ بے لباسی کے ساتھ وہ سارے کام جڑے ہیں جو انسان انتہائی تنہائی میں کرتا ہے۔ جہاں تک عورت کی برہنہ پینٹنگز کا تاریخی جائزہ لیں تو ان کی جڑیں ہمیں ہزاروں سال پرانی پری ہسٹورک تہذیب میں ملتی ہیں، جہاں عورت کو افزائش نسل اور تخلیق کی علامت سمجھ کر نہ صرف پوجا جاتا تھا بلکہ فصلوں کی آبیاری کے موقع پر باقاعدہ دیوی پوجا کی رسومات اور ٹونے ٹوٹکے کیے جاتے تھے۔ دنیا کی اکثر قدیم تہذیبوں کے جو کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں وہاں ایسے چھوٹے مجسمے بکثرت پائے گئے ہیں۔ پری ہسٹورک تہذیب کے بعد جب معلوم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ببلک سویلائزیشن میں اشتار نامی دیوی ملتی ہے جو افزائش کی دیوی تھی، جبکہ یونانیوں کی افزائش کی دیوی کا نام افرودیتی تھا۔ یونانی اس کے مجسمے برہنہ نہیں بناتے تھے، لیکن 4 صدی قبل مسیح میں اسے پہلی بار برہنہ بنایا گیا۔ اس مجسمے نے اس وقت کے مغرب میں نئی روایت ڈالی اور پھر اٹلی اور روم کی تہذیبوں میں بھی اسے اپنا لیا گیا۔ غسل گھروں، محلات، قبروں اور عبادت گاہوں ہر جگہ یہ مجسمے بکثرت نصب کیے جانے لگے۔ رینیساں آرٹ پر ان مجسموں کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ مغربی روایت کے بعد ہم مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کی روایت پر نظر ڈالتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں مذہب ابراہیمی کا غلبہ تھا۔ توریت، زبور، انجیل ہمیں آدم و حوا کی کہانی سناتے نظر آتے ہیں۔ یہ کہانی ہم سب کو ازبر ہے۔ حوا نے آدم کو شجر ممنوعہ کھانے پر اکسایا اور پھل کھاتے ہی دونوں کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے جسم ڈھکنے کی کوشش کی، یعنی اس سے پہلے انہیں اپنے عریاں ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ پھل کھانے سے شاید ان کے اندر ایک دوسرے کے جسم کے متعلق شہوت بیدار ہوئی۔
جنسی رغبت بڑھی اور ساتھ ہی احساس گناہ بھی پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں انہیں جنت بدر ہونا پڑا۔ مرد کو خدا کا نائب بنایا گیا اور عورت کو مرد کی تسکین کا ذریعہ۔ چونکہ اکسایا عورت نے تھا تو اس کی سزا بھی بڑی تھی۔ مشرق کے مذہبی اعتقادات میں برہنگی کا تصور جنس اور سزا کے تصور سے جڑا ہے، لہٰذا یہاں کے تہذیب و فنون میں برہنہ انسانی جسم کی کوئی گنجائش کہیں نہیں، بلکہ اسلامی نظریہ اس سے بھی کچھ ہاتھ آگے بڑھتے ہوئے مصوری اور سنگ تراشی کو گناہ قرار دیتا نظر آتا ہے۔ یورپ کا آرٹ چونکہ یونانی آرٹ سے متاثر رہا، چنانچہ وہاں برہنگی کے ساتھ گناہ و سزا کا تصور نہیں جوڑا جا سکا، اور آج تک نیوڈ پینٹنگز کو مسلمہ آرٹ فارم کی حیثیت سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے خطے یعنی برصغیر کی تاریخ دیکھیں تو ہند میں ہمیں اجنتا الورا کے مجسمے نظر آتے ہیں، جہاں مرد اور عورت کے تعلق کو بہت آزادی کے ساتھ پتھروں میں نقش کیا گیا ہے۔ ہند کے قدیم اعتقادات میں یہ تعلق بھی افزائش کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اسے کسی گناہ کے زمرے میں نہیں لایا جاتا تھا، لیکن یہ خطہ ہمیشہ دوسری تہذیبوں کی گزرگاہ رہا، لہٰذا اس کی اپنی تہذیب ارتقا پذیر رہی، اور آج کے ہندو مت میں بھی برہنگی اور عورت اور مرد کے تعلق کو برائی اور گناہ کے ساتھ ہی جوڑا گیا۔ ایم ایف حسین نے رامائن پینٹ کی تو انہیں شدت پسند ہندوؤں کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا اور ملک چھوڑنا پڑا۔ یورپ کے رینیساں مصوری کا ایک بہت بڑا ذخیرہ نیوڈ پینٹنگز اور مجسموں پر مشتمل ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جاگیرداری نظام یعنی فیوڈلزم کے تسلط سے آزادی کی جدوجہد جاری تھی، اور نوزائیدہ سرمایہ دار طبقہ ہر طرح کی آزادی، چاہے وہ اظہار کی ہو یا پرانی اقدار شکنی کی، حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ خاص کر فرانس میں، جو کہ آرٹ کا مکہ کہا جاتا تھا، لوگ ہر طرح کی پرانی روایات اور پابندیوں کو توڑنے کو ہی ترقی اور آزادی سمجھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں آرٹ اور ادب نے کھل کر سانس لینا شروع کیا۔ ان تاریخی حقائق کے بعد ہم آج کے رجحانات اور نظریات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بحیثیت مصور سب سے پہلے میں یہ بتانا فرض سمجھتی ہوں کہ مصوری کی تربیت میں انسانی جسم کی ڈرائنگ پر دسترس اتنی ہی ضروری ہے جیسے ڈاکٹری کی تعلیم میں انسانی اعضاء کو سمجھنا۔ نیوڈ ڈرائنگ پینٹنگز کے بغیر ہم انسانی جسم بنانے پر ملکہ حاصل کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا تمام آرٹ اسکولوں میں نیوڈ اسکیچ اور پینٹنگز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پاکستان میں خواتین تو نہیں، البتہ مرد سیمی نیوڈ ماڈل کے ذریعے طالب علم یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ انڈیا چونکہ ہم سے نسبتاً کچھ آزاد ہے تو وہاں چند تعلیمی اداروں میں خاتون نیوڈ ماڈل بھی دستیاب ہوتی ہے۔ طالب علمی کی پریکٹس تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو لوگ برہنہ جسم کو اپنا سبجیکٹ بناتے ہیں ان پر بہت سوال اٹھتے ہیں کہ آخر کیوں؟ کچھ جواب تو بہت واضح ہیں، مثلاً رینیساں کے دوران اکثر مصوروں نے جنت کے مناظر کی نقش گری کی۔ وہاں آدم و حوا کو لباس میں دکھایا جانا کیسے ممکن تھا؟ یعنی یہ منحصر ہے آپ کے سبجیکٹ پر کہ وہاں انسانی جسم کی بے لباسی ہی اسے مکمل کرتی ہے۔ یہ پینٹنگز اور مجسمے آج تک یورپ کی عبادت گاہوں کی زینت ہیں۔ ایسے ہی بہت سے مصوروں نے عرب اور یورپ کی انسانی منڈیوں کو اپنی پینٹنگز کا موضوع بنایا۔ ان منڈیوں میں عورت کو سرتاپا برہنہ گاہکوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ گو کہ یہ منڈیاں انسانی تاریخ کے منہ پر بدنما داغ ہیں، لیکن انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا اور نہ فنکاروں کو اس موضوع کو اپنانے سے روکا جا سکتا ہے۔